کہ میں تو ہمیشہ کہتے رہتا ہوں کہ اللہ کرے غزوہ ہند ہمارے ہی وقت پہ ہو جائے تاکہ ہم وہ عظیم مسلمان بن جائیں جن کے وقت غزوہ ہند ہو، تو اللہ کوئی میری دعا قبول کر لے تو غزوہ ہند کی تیاری کرو۔ غزوہ ہند کا سپنا قیامت کے دن تک بھی ساکار نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم خبر دنیا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپریشن بنیان مرصوص کی گونج ابھی جاری ہے اور علی امین گنڈا پور نے غزوہ ہند کا بیان دے کر بھارت کی نیندیں ایک بار پھر حرام کر دی ہیں۔ ان کا میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ پاکستانی حکومت بھارت کے خلاف کھل کر بول رہی ہے، ہماری حکومت کب اپنی زبان کھولے گی؟ پریشر اتنا ہے کہ بھارتی جنتا اپنی سرکار سے جواب طلبی کر رہی ہے اور سرکار شکست کے خوف سے ہونٹ نہیں ہلا پا رہی۔ ریاستی سطح کے لیڈر عوام کو مطمئن نہیں کر سکتے اور میڈیا چاہ کر بھی مودی سرکار کا دفاع نہیں کر رہا۔ اس سارے معاملے کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں جہاد کریں گے۔ اگر وہ جہاد میری موجودگی میں ہوا تو میں اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو عذاب جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس حدیث اور اس میں بتائی گئی پیشگوئی کا ذکر علی امین گنڈا پور کر رہے تھے جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ ایران اسرائیل جنگ اور بھارت کی اس میں انوالومنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے، جس پر انہوں نے کہا کہ بھارت کی پاکستان سمیت پوری دنیا میں جارحیت جاری ہے، تو ایسے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری جماعت بھارت کے خلاف نہ بولے؟ میری تو خواہش ہی یہی ہے کہ غزوہ ہند ہو اور میرے ہی وقت میں ہو۔ ہمارا ایمان ہے غزوہ ہند ہوگا اور اس میں فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ ہماری خوش قسمتی ہوگی اگر ہم غزوہ ہند کا حصہ بنے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے سب سے بڑا رتبہ شہادت ہے اور ہم شہادت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ہم کشمیر اور پنجاب کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ملکی دفاع کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ پاکستان اپنے تحفظ کے لیے بھرپور جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہیں۔ بھارت ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ کہ میں تو ہمیشہ کہتے رہتا ہوں کہ اللہ کرے غزوہ ہند ہمارے ہی وقت پہ ہو جائے تاکہ ہم وہ عظیم مسلمان بن جائیں جن کے وقت غزوہ ہند ہو، تو اللہ کوئی میری دعا قبول کر لے تو غزوہ ہند کی تیاری کرو، پیچھے مت ہٹو۔ یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل نے، اس کی تاریخ پڑھو، اسلامی تاریخ پڑھو اور تیاری کرو غزوہ ہند کی، اور ان مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ دعا کر کے کہ ہم وہ عظیم مسلمان بنے جو غزوہ ہند کو صرف ہوگی نہیں، ہمارا ایمان ہے غزوہ ہند مسلمان ہی جیتیں گے، تو آؤ آگے بڑھو۔ ناظرین، علی امین گنڈا پور کا بیان سامنے آنے کی دیر تھی کہ بھارت میں صف ماتم بچھ گئی۔ ان کا حکومت نواز میڈیا بھی اپنی سرکار سے سوال کرنے لگا، جیسے ارناب گوسوامی کا ایک کلپ آپ کو یاد ہوگا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کھل کے غزوہ ہند کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، جہاد کی ترغیب کھلم کھلا واٹس ایپ پر دی جا رہی ہے۔ اگر یہ دیش مسلمانوں کو ہی دینا ہے تو پھر ہم ہندو کہاں جائیں؟ Of radicalization of violence and an agenda of quote unquote direct jihad. Can you believe it, viewers? Direct jihad, they are saying. So I'm saying tonight to you, there is no scope anymore. None of us, nobody in this country. علی امین گنڈا پور کے اعلان جہاد کی دیر تھی کہ علماء مفتیان دین اور تمام مذہبی شخصیات نے بھی لبیک کہا اور جہاد کے لیے کال دینے کا مطالبہ کیا۔ مفتی طارق مسعود سمیت تمام مذہبی شخصیات نے کہا کہ ہم غزوہ ہند کے لیے تیار ہیں، جب بھی حکومت اور افواج ارادہ کر لے اس قوم کا بچہ بھارت کے خلاف اپنی جان دینے سے نہیں ہچکچائے گا۔ ہم تو جنت کی خواہش رکھتے ہی ہیں، غزوہ ہند ہمارے لیے جنت کا شارٹ کٹ ہوگا۔ دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب الحمدللہ اس موقع پہ تمام سیاسی اختلافات بھلا کے اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم فوج کے ساتھ ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، صحیح حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقیتم فاصبروا واعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی کبھی تمنا مت کرو، لیکن اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یقین کر لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے۔ تو بھائی مسلمانوں کو تو جنت میں جانے کا میرا خیال ہے ویسے ہی بہت شوق ہے، تو یہ تو شارٹ کٹ راستہ ہوگا ہمارے لیے۔ الجہاد مختصر طریق الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جنت میں جانے کا
मुख्तसर तरीन शॉर्टकट रास्ता है। मगर दोस्तों यहाँ मजहबी शख्सियात ने ऐलान जहाद किया तो कट्टर हिंदू सियासतदानों को भी आग लग गई। जैसे कि योगी आदित्यनाथ का बयान ही सुन लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत में शरीयत कभी नहीं आने देंगे, भारत हिंदुओं का है और गज़वा हिंद का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गज़वा-ए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की बहादुरी हमने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में देख ली थी, जब सीज फायर होने तक मौसूफ का कोई बयान नहीं आया और जब जंग बंदी हो गई तो ये बिल से बाहर निकले और ट्रंप पर चलाने लगे। खैर, भारत में ऐसे ही चलता है। रही बात पाकिस्तान की, तो तमाम सियासी इख्तलाफात से कत्ते नज़र पूरी कौम ने यकजा होकर भारत को शटअप कॉल दी है। सियासी, सहाफ़ती, मजहबी, अदबी शख्सियात समेत तमाम सिविल सोसाइटीज़ और पूरी कौम एक आवाज़ बनकर भारत की हर दर्मी को ख़त्म करने और इंतहा पसंदों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए पुरअज़्म है। हो भी क्यों नहीं, जिहाद अफजल इबादत और शहादत का एक आला रुतबा है। और फिर हदीस में ये गारंटी दे दी गई कि ग़ज़वा हिंद जन्नत की कुंजी है, तो फिर कोई मुसलमान कैसे पीछे रह सकता है? क्या आप अली अमीन गंडापुर के बयान से इत्तफाक करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।